السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کے لہجے میں یقین تھا آمین۔ ویسے حیدر شاہ کیسا بندہ ہے، بہت اچھا اور نیک، سب کی مدد کرنے والا، دل کا صاف ہے حیدر بھائی۔ اس کے چپ ہونے پر حیا نے کہا، میں جانتی ہوں وہ شادی شدہ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے؟ ہاں پتہ ہے، میں پھر بھی یہی کہوں گی وہ بہت اچھے ہوں گے صباحت کے لیے، کیونکہ وہ عورت کی عزت کرنا جانتے ہیں، اس کے احساسات کی قدر کرنا جانتے ہیں، وہ کسی کو تکلیف نہیں کہتے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے خاندان کا واحد مرد ہے، ورنہ باقی سب ایک جیسے ہیں۔ تھوڑی سوچ کا رد و بدل ہوگا، ورنہ سب ایک جیسے، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والے۔ حیدر بھائی جیسے مرد 4 شادیاں بھی کر لیں تو سب کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ اچھا واقعی، حیا حیران تھی، اتنی تعریف حیدر شاہ کی۔ بالکل، اگر مجھے کوئی اختیار دے تو میں جنید شاہ کی پہلی بیوی بننے سے بہتر حیدر شاہ کی تیسری یا چوتھی بیوی بن جاؤں۔ جنید شاہ کبھی نہیں، اتنی نفرت ہے مجھے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے جو آیا منہ میں وہ کہہ گئی۔ رائمہ اتنا غصہ؟ حیا نے حیرت سے کہا۔ ساری عمر قید میں رکھا ہے اماں نے مجھے تاکہ یہ شخص مجھے پسند کر لے۔ رائمہ سوچ سکی پر کہہ نہیں سکی، جانے کیوں اس کے سامنے رائمہ نے دل کھول کر رکھ دیا تھا۔ شاید کل رات کا غصہ تھا رائمہ کو، نشے میں تھا وہ۔ اماں نے اسے ایک نامحرم کے پاس بھیجا تھا، اسے غصہ زیادہ اپنی ماں پر تھا، جنید شاہ سے زیادہ۔ رائمہ نے خود کو سنبھال کر بس اتنا ہی کہا، مجھے لگتا ہے اب تیار ہونا چاہیے، پھر چلنا ہے چاچا کے گھر۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم، حیا نے کہا۔ وہ دونوں اٹھ گئی۔ صباحت کی طرف سے اب ریلیکس ہو گئی تھی حیا، وہ صحیح جگہ ہے۔ ایسی ہی تھی دوستی کے معاملے میں، خود سے زیادہ دوستوں کا سوچنے والی۔ صباحت گھٹنے میں سر رکھے سسک رہی تھی، کتنا کچھ اس نے گھنٹوں میں سوچ لیا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا، حیدر شاہ نے اندر قدم رکھا۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس میں حیران ہونے والی کوئی بات نہیں، ہمارا فارم ہاؤس ہے تو اس کے ہر کمرے کی چابی بھی میرے پاس ہوگی نا۔ اسے ایک نظر دیکھ کر وہ دوبارہ گھٹنوں میں سر دے گئی۔ اٹھو، گھر چلنا ہے، حیدر شاہ نے کہا۔ میں نہیں جاؤں گی، مجھے چاچی کے پاس چھوڑ آئے، میں گاؤں میں رہوں گی۔ اب مجھے آپ کے ساتھ بالکل نہیں رہنا، صباحت نے چڑ کر غصے سے کہا۔ پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ اس نے آئی برو جھکا کر کہا۔ حیدر شاہ نے اسے زمین سے اٹھا کر صوفے پر بٹھایا۔ میں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، اس نے نظریں پھیر کر جواب دیا۔ وہ کبھی بھی اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر اس سے بدتمیزی نہیں کر سکتی تھی۔ بس کرو صباحت، اپنے بولنے کا انداز بدلو، حیدر نے غصے سے کہا، جس کا اس نے کوئی اثر نہیں لیا۔ اب آپ بدلے؟ بالکل نہیں بدلے، بہت مہان بننے کا شوق ہے آپ کو، صباحت نے غصے سے کہا۔ جب آپ اپنی اچھائی سے نہیں باز آ رہے تو میں بھی اپنے بولنے کا انداز نہیں بدلوں گی۔ صبا تم میری تعریف کر گئی ہو، حیدر نے اسے احساس دلایا۔ وہ چڑ گئی۔ مت بولا کریں مجھے صبا، وہ مر گئی ہے، اس نے غصے سے کہا۔ اوکے نہیں بولوں گا، پر تم صبر اور تحمل سے میری بات سنو، حیدر نے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ تو کچھ سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، آپ کی ہمت کیسی ہوئی مجھے اس بزدل سے ملوانے کی؟ آپ نے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، اس نے غصے سے کہا۔ ہاں شاید یہ میری غلطی ہے، میں نے تم سے پوچھا نہیں، پر میں تمہاری کچھ غلط فہمیاں دور کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ پھر سے مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں، یہی چاہتے ہیں نا؟ تو آپ مار دیں، مجھے چھوڑنے کا نہ سوچیں، نہیں آؤں گی آپ کی اور آپ کی بیوی کے درمیان۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے حیدر شاہ نے اس کی بات اچک لی اور کہا، بس چپ، ایک لفظ اور نہیں۔ تم بغیر سوچے سمجھے ہمیشہ سے بولتی آئی ہو، نہ سوچتی ہو، بولنے میں جو منہ میں آتا ہے وہ بول جاتی ہو۔ اس کا بازو تھاما، اپنے روبرو کھڑا کر کیا۔ بس ایک بات کا جواب دو، چھوڑنے کا میں نے کبھی تمہیں نہیں کہا، نہیں بالکل نہیں، بلکہ بیوی کا مقام دینے لگا تھا، پر تم نے مجھے ٹھکرا دیا، میں نے نہیں۔ اس کے ایک ایک لفظ میں سچائی تھی۔ آپ بات بدل رہے ہیں، صباحت اس کے سخت انداز پر کچھ ڈھیلی ہوئی، اس لیے دھیمے لہجے میں کہا، نہیں، میں اصل بات کی طرف لا رہا ہوں۔ میں ایشل کو دھوکہ نہیں دے سکتی، میں نے صرف اتنا کہا تھا۔ یہ مجھ سے گریز کا بہانہ ہے۔ جو حیدر شاہ کو لگا اس نے وہی کہا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے والی تھی جب حیدر شاہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا، جب تک تم میرے نکاح میں نہیں تھی تب تک میں تمہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا، اب میرے نکاح میں آنے کے بعد تمہیں چھوڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اپنی عزت کسی اور کے حوالے کرنا میری غیرت گوارا نہیں کرتی، حیدر نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ صباحت نے حیرت سے اسے دیکھا۔
दूसरे ही लम्हे एक दम लहजा बदल कर हैदर से कहा, तुम यही सुनना चाहती हो ना, पर ऐसा नहीं, ये गैरत नहीं मेरी नज़र में, ये बेगैरती है। किसी को ज़बरदस्ती इसकी मर्ज़ी के बगैर खुद से बांधे रखना बेगैरती के ज़मीन में आता है। और वाकई ही हैदर शाह बेगैरत नहीं। वो शाक होकर इसे देखने लगी, इसके अल्फाजों पर गौर करने लगी। अब घर चलो, मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं। सबाहत बीवी हो, बनी रहना चाहती हो तो अपनी हद में रहना सीखो। औरत अपनी हद में अच्छी लगती है। इसके दो टोक अंदाज पर हया चुप करके उठकर सर से दुपट्टा लिया और अपने चेहरे के जाविये दुरुस्त किए और कहा, चलिए चलो। गाड़ी में वापसी का सफर खामोशी से कटने लगा। सुनो, हैदर ने अपनी खामोशी को तोड़ा, जो अपनी हथेली पर नजरें जमाए बैठी थी। इसकी तरफ नजर उठाकर देखा और संभालिया नजरों से इसे देखने लगी। जब कभी तुम्हें लगे शामिर अपने हक में सफाई दे सकता है तो इसकी एक बात जरूर सुनना, सब्र और तहम्मुल से। किसी को सुनने में कोई हर्ज नहीं। आपके इसका लहजा नरम तासर लिए हुए था। जी ठीक है, और जब भी फैसला मेरा होगा मिस्टर गैरतमंद शौहर, सबाहत ने चिढ़कर कहा, तुम कभी नहीं सुधर सकती। वाकई ही जैसा भाई वैसी बहन, दोनों जबान का वार खाली नहीं जाने देते। हैदर ने तासब से कहा, प्लीज़ मेरे सामने इसका नाम ना लें। जाने क्या हो जाता है। कभी सबाहत चाहकर भी हैदर शाह को नहीं बता रही थी वो इससे कितनी मोहब्बत करती थी, किस किस लम्हे इसे चाहता इसे। काश इतनी हिम्मत कर सकती कभी। शाम के पहर छोटी हवेली में दाखिल हुए। जुनैद शाह, अली मुराद शाह एक गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में तीनों लेडीज़ थी। सबके लिए हैरत का मुकाम था। इस वक्त जब अहमद शाह को इत्तला मिली वो बेइंतहा खुश हुए। बरसों बाद ये दिन आया था। फूफो के तासुरात कुछ खास नहीं थे, बाकी सबके चेहरे पर खुशी थी। घर के लॉन्च में सब बैठे थे। जुनैद शाह मोहब्बत से सर झुकाया इनके सामने। वो बहुत खुश हुई, इसको प्यार दिया पेशानी पर, दोबारा सोफे पर बैठ गया। आमना को चाय की तैयारी के लिए भेज दिया अम्मा ने। हया का भी पूछा, जिसका तसल्ली बख्श जवाब फुफ्फो ने दिया। जुनैद शाह खामोश रहा। वो इसे मुकम्मल इग्नोर करके बैठा था। वो इनकी इस फैमिली गेट टुगेदर में खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। रायमा की कंपनी ने इसे कुछ रिलैक्स किया हुआ था। कुछ इधर उधर की बातों के बाद चाची ने खुशी से कहा, याद है तुम और हैदर इस कदर साथ होते थे, पता ही नहीं चलता था कौन सा मेरा बेटा है और कौन सा नाजिया भाभी का। और आज कुछ भी वैसा नहीं रहा। 5 साल बाद आया है मेरा बच्चा। कितनी मोहब्बत थी इनके लहजे में जुनैद शाह को अपने घर में देखकर। चाची, आपकी मोहब्बत पर कोई शक नहीं, बस हालात ही ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से दोनों घरों में दूरियां आ गई हैं। जुनैद शाह ने सहूलत से कहा, बस अब यही दूरियां ख़त्म होनी चाहिए दोनों घरों में। जुनैद शाह के हर अंदाज में इनके लिए एहतराम था। बिल्कुल बच्चे, अब दूरियां ख़त्म हो जानी चाहिए। सबाहत और हैदर खुश हैं आपस में। जी चाची, जानता हूँ, पर अब ये तल्लक और मजबूत होना चाहिए, एक और रिश्ता जोड़कर। जुनैद शाह, चुप कर जाओ, एकदम अली मुराद शाह ने इसकी बात काट कर कहा। वो बाप था, अपने बेटे के हर अंदाज को अच्छी तरह समझता था। इनकी छठी हिस्स इनको बहुत कुछ समझा गई थी, इसलिए वो इसे रोकना चाह रहे थे। क्यों बाबा साईं, उसने सवालिया अंदाज से पूछा। कुछ बातें बड़ों के करने की होती हैं। अली मुराद शाह इस वक्त किसी से इस तरह से इसे रोकना चाहते थे क्योंकि इनका अंदाज़ा हो गया था वो क्या बोलने लगा है। मैं गांव का सरदार हूँ, इस हैसियत से बड़ों की मौजूदगी में अपनी बात कह सकता हूँ। जुनैद शाह का दो टोक अंदाज सबको बुरा लगा, पर वो था ही ऐसा सदा से। क्या बात है बेटे? अहमद मुराद शाह ने पूछा। इनके लहजे में अपने भतीजे के लिए मोहब्बत थी। मैं गांव का सरदार होने की हैसियत से आपकी बेटी तरन्नुम का हाथ अपने लिए मांगता हूँ। जुनैद शाह की इस बात पर वहां बैठे सब लोगों को साफ सूख गया। फुफ्फो को लगा इन पर आसमान टूट पड़ा। सारे ख्वाब एक पल में टूट गए और हया दंग रह गई। और इसने मासूम सी 17 साला तरन्नुम को देखा, जो अपने भतीजे को गोद में बिठाए बैठी थी, जो अब शौक की कैफियत में बैठी देख रही थी। यही नहीं कि फ़कत इस पर मान टूटा है, हमारे सर पर कोई आसमान टूटा है। यही नहीं कि तकल्लुम के सिलसिले टूटे, हमारा रब का सारा जहान टूटा है। वहाँ बैठी एक रायमा थी जिसके खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, जिसको अपने सीने से बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। पर दूसरे ही पल इसे अपनी खुदगर्जी का एहसास हो गया। इसे गुस्सा आया जुनैद शाह पर। वो खुद से आधी उम्र की लड़की का हाथ मांग रहा था, पर बेटा तरन्नुम बच्ची है, इसकी उम्र ही क्या है। गुस्सा तो बहुत आया अहमद मुराद शाह को। अपने भतीजे की तबीयत से वाकिफ थे, इसलिए नरम लहजे में जवाब दिया,
نہیں چاچا جان، اس طرح تو صباحت بھی بہت چھوٹی ہے حیدر سے۔ جب اس کے رشتے میں کوئی قباحت نہیں تو پھر میرے لیے کیوں؟ جنید شاہ نے دو ٹوک کہا۔ پر بیٹا، اس وقت کا تقاضا تھا، انہوں نے سہولت سے کہا، کیونکہ وہ نہ صرف ان کا بھتیجا تھا بلکہ گاؤں کا سردار بھی تھا، اور گاؤں کا سردار ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ حق حاصل ہے، میں گاؤں کی کسی بھی لڑکی کا ہاتھ مانگ سکتا ہوں، چاہے وہ کسی عمر کی کیوں نہ ہو، شرط یہ ہے کہ وہ کسی کی منگ نہ ہو۔ اس نے اپنے مروغرانہ انداز میں بہت کچھ ان کو جتایا، اپنے اختیارات کے بارے میں بتایا۔ اس لمحے ان کو افسوس ہوا، کاش وہ اپنی بیٹی کا بچپن میں رشتہ طے کر دیتے تو آج یہ سب نہیں ہوتا۔ مجھے یقین ہے آپ غور کریں گے، بالکل انکار نہیں کر سکیں گی، کیونکہ اس کا انجام کیا نکل سکتا ہے۔ انکار کی صورت میں مجھے پنچایت بٹھانی پڑے گی۔ اس کے انداز میں واضح دھمکی تھی۔ اسے ایک لمحے شرم نہیں آئی، اپنے بڑوں کے سامنے کیا بول رہا ہے۔ جنید شاہ کے اس انداز پر علی مراد شاہ کو سخت افسوس ہوا۔ وہ کہہ کر بغیر کسی کی طرف دیکھے اٹھ کے اپنے چچا کو گلے لگایا۔ وہ کہے بغیر کسی کی طرف دیکھے بغیر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے چاچا کو گلے لگایا۔ کس دل سے انہوں نے بھتیجے کو گلے لگایا وہی جانتے ہیں۔ سوچئے گا ضرور، کل جواب دے دیجئے گا مجھے۔ پھر چاچی کی طرف جھکا۔ چاچی نے اس کے سر پر پیار دیا جیسے اپنے بچوں کو دیتی تھی، پر آنکھوں میں شکایت تھی جسے صاف محسوس کیا۔ جنید شاہ نے نظریں پھیر لی اور کہا، چلتا ہوں، اور واقعی چلا گیا۔ علی مراد شاہ بھائی کے گلے ملتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جو ماحول کچھ دیر پہلے خوشی کا تھا اب رنجش سے بھر گیا۔ ترنم اٹھ کر جا چکی تھی۔ حیا کو شدید دکھ ہوا، پر سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنے لیے زیادہ ہو رہا ہے یا ترنم کے ساتھ ہونے والی عنقریب زیادتی کا سوچ کر۔ تو جنید شاہ، اس طرح تم مجھے توڑنا چاہتے ہو، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ تم نے ٹھیک کہا، تم سے شادی ایک گھاٹے کا سودا ہوگا۔ بڑے بزنس مین کی بیٹی ہو کر مجھے رشتے میں سودے بازی نہیں کرنی آئی، میں نے پورے دل سے نبھانا چاہا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو یہ مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں آیا، اور اب تم کیا چاہتے ہو مجھے یہ جاننے کی خواہش ہی نہیں رہی۔ چلیے، رائما نے کہا۔ وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلی اور کہا، چلو۔ پھپھو شکستہ حال چلتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ان کو اپنے سینے میں عجیب سا درد اور چبھن کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ صحیح نہیں کیا تم نے، علی مراد شاہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس وقت حویلی کی بجائے جو دوسرا بنگلہ بنوایا تھا گاؤں میں، اس میں بیٹھے تھے۔ یہ ایک قسم کا مردان خانہ تھا، جو شہر سے آئے ہوئے مہمانوں اس میں ٹھہرتے تھے، یہاں عیاشی کا سامان کرتے تھے۔ یہ بنگلہ بہت خوبصورت بنا ہوا تھا، بالکل شہری سہولیات کے ساتھ۔ جنید شاہ اکثر یہاں رہنا پسند کرتا تھا۔ مجھے پتا ہے، میں نے سب ٹھیک کیا ہے، جنید شاہ نے کہا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں ترنم؟ اس کی عمر بھول رہے ہو تو یاد کرواؤں، صرف 17 سال کی ہے۔ جانے کیوں علی مراد شاہ کو یہ زیارتی لگ رہی تھی، اس لیے اسے یاد دلانا ضروری سمجھا۔ اگلے چند لمحوں میں انہیں احساس ہو گیا، بہت کچھ سوچ کر وہ فیصلہ کر چکا ہے، اسے اس فیصلے سے ہٹانا مشکل ہے۔ جانتا ہوں مجھ سے آدھی عمر کی ہے، یہی تو مسئلہ ہے اس میں۔ صبا کے لیے تو آپ نے سوچا ہی نہیں ایسے کبھی؟ جنید شاہ جتانا نہیں بھولا۔ جنید شاہ، صبا نے ایک دنیا دیکھی ہے، ہر ماحول میں رچنے بسنے والی لڑکی تھی۔ سامنے حیدر شاہ تھا، ترنم کی بات الگ ہے، گھر تک محدود رہنے والی بچی ہے، اور اس کا مطلب ہے آپ کو اپنا بھتیجا مجھ سے زیادہ عزیز ہے۔ مجھے بھی ایسی لڑکیاں پسند ہیں جو گھر تک محدود ہوں۔ صبا کو آپ نے آزادی دی، جس کا نتیجہ دیکھ لیا آپ نے۔ صبا کے نام پر اس کا لہجہ سخت ہوا۔ تم میرے بیٹے ہو، تم مجھے عزیز ہو، پر حیدر شاہ کے بہترین اخلاق سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ اور ایک بات کبھی نہیں بھولنا، اگر حیدر شاہ خود نہیں ہٹتا تو آج تمہاری جگہ وہ گاؤں کا سردار ہوتا، کیونکہ خاندان کا پہلا لڑکا وہ ہے، تم نہیں۔ صبا کے قصے کو کھول کر کے وہ یہاں اس وقت بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ مجھے انڈر اسٹیمیٹ بہت کرتے ہیں۔ حیدر شاہ میں بات ہوتی تو وہ مقابل آتا، وہ تو بھاگتا ہے ان چیزوں سے۔ باپ کو بہت کچھ جتاتا ہوا لہجہ تھا اس کا۔ جنید شاہ کبھی ہی نہیں بھول سکتا کس طرح حیدر کے لاڈ اٹھاتے تھے اس کے بابا، اس سے خفا رہتے تھے ہمیشہ ہی۔ حیدر کے فارن ملک جانے کے بعد جنید کو اپنے قریب کیا تھا انہوں نے۔ ماں کے جانے کے بعد باپ کی کمی دیکھی تھی دونوں بہن بھائیوں نے۔ کہاں کی بات کہاں لے جاتے ہو، بات صاف ہے۔ رائما تمہارے جوڑ کی ہے اور ہی مجھے پسند ہے تمہارے لیے، آپا خود بھی یہی چاہتی ہے۔ انہوں نے اپنی بات رکھی۔ اور آپ یہی دیکھنا چاہتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں؟ جنید، غلط ضد ہے تمہاری، وہ کہے بنا نہیں رہ سکے۔ مجھے نہیں پتا،
آپ اپنے بھائی کو سمجھائیں ورنہ فیصلہ پنچایت میں ہوگا۔ تماشا ہمارے خاندان کا ہوگا وہ میں بالکل نہیں چاہتا، جنید شاہ نے کہہ کر صوفے کی بیک سے سر ٹکا دیا، آنکھیں بند کر لی۔ جنید کا چہرہ آنکھوں میں اترا، اس نے پٹ سے آنکھیں حیا کا چہرہ آنکھوں میں اترا، اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ علی مراد شاہ نے اسے سیدھا ہوتا ہوا دیکھ کر کہا، اور اس لڑکی کو کب چھوڑو گے؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس نے انجان لہجے میں کہا، تمہاری پہلی بیوی اور کسے؟ اسے چھوڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بابا سائیں، کیوں پھر ترنم کی زندگی کیوں خراب کر رہے ہو؟ ترنم یہاں حویلی میں رہے گی، وہ شہر میں میرے پاس۔ تم کیوں میرا بڑھاپا خراب کرنا چاہتے ہو؟ میرا ایک ہی بھائی ہے، اس کی اکلوتی بچی کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائی مجھ سے بدگمان ہو جائے، مجھے یہ گوارا نہیں۔ ان کے لہجے میں اپنے بھائی کے لیے محبت تھی۔ بس بابا سائیں، اتنا دکھ تو آپ نے حیدر شاہ کی شادی پر نہیں کیا جتنا ابھی سوچ رہے ہیں۔ اپنی شکایت اس نے بھی کہہ دی، یہ آج کی نہیں برسوں کی شکایت تھی اسے۔ تم حیدر شاہ سے بدلہ لینے کے لیے یہ کر رہے ہو؟ انہوں نے شاک لہجے میں پوچھا۔ بدلہ بالکل نہیں، برابری کر رہا ہوں۔ جنید شاہ حساب برابر رکھنے کا قائل ہے، جنید شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں آرام کروں گا اب، جنید شاہ نے تھکن سے بھرپور لہجے میں کہا۔ چلو حویلی۔ انہوں نے کہا، نہیں میں یہیں رکوں گا، آپ حویلی جا کر پھپھو کو سنبھالیں۔ جنید شاہ کو اندازہ تھا پھپھو کے ری ایکشن کا، اس لیے اس نے یہیں بہتر لگا رہنا۔ آپ کچھ کریں، میں کچھ نہیں جانتی۔ آپ سمجھائیں اپنے بھائی کو۔ وہ سمجھائے جنید کو۔ میں نہیں کروں گی وہاں اپنی بیٹی کی شادی۔ وہ کتنی دیر سے اپنے شوہر کے سامنے رو رہی تھی۔ جواب میں احمد شاہ نے کہا، میں کون سا کروانا چاہتا ہوں؟ جانتی ہو انکار کی صورت میں کتنے مسئلے ہوں گے؟ یا ہماری بیٹی کا حق بخشوا دے گا یا پھر گاؤں چھوڑنا پڑے گا۔ چھوڑ دیتے ہیں، انہوں نے ایک دم سے کہا۔ ہادی جیسے گھر آیا تھا، اسے سب بتایا۔ احمد شاہ نے اپنے ماں باپ کے روبرو تھا۔ بس کریں اماں سائیں، کیا باتیں کر رہی ہیں آپ؟ جنید بھائی میں کیا کمی ہے؟ تھوڑا عمروں کا فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا، اس نے رسانیت سے کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہادی شاہ صحیح کہہ رہا ہوں، ترنم کی حیثیت کیا ہو جائے گی؟ آپ کو اندازہ ہے سردار کی بیوی کہلانا کوئی معمولی مقام نہیں۔ تایا سائیں کے گھر میں ہوگی، اور کیا چاہیے ہمیں؟ میں حیدر سے بات کرتا ہوں، پھر کوئی فیصلہ ہوگا، احمد شاہ نے کہا، اور ان کی بیوی پھر نفی میں سر ہلا رہی تھی جیسے ان کو نامنظور ہو ان کا فیصلہ۔ نہ کریں بابا سائیں، وہ نہیں مانیں گے، آپ کو پتہ ہے وہ صبا بھابھی کے وقت کتنا ناراض ہوئے تھے۔ ان کے اصول سنیں گے تو پھر کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ بس آپ ہاں کر دیں، باقی باتیں بعد میں، ہادی نے قطعیت سے کہا۔ ماں کو کچھ بولتا دیکھ کر ان کو ٹوک دیا۔ اماں پلیز، آپ کیوں چاہتی ہیں انکار کی صورت میں پنچایت میں پورے خاندان کو ذلیل ہونا پڑے؟ ہمیں گاؤں سے نکلنے کا حکم ملے یا کوئی اور سزا وغیرہ؟ کیا فائدہ ہوگا ان سب میں؟ ہادی نے چپ کروا دیا اپنی ماں کو، جو بہت کچھ کہنا چاہتی تھی۔ بس بابا، عمروں کا فرق بھول کر سوچے، جنید شاہ سے بہتر کوئی نہیں میری بہن کے لیے، پر حیدر کی مرضی ضروری ہے، بڑا بھائی ہے۔ انہوں نے کہا، بابا سائیں میں بھی بڑا ہوں، کیا میرے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں؟ بس آپ فون کر کے ہاں کر دیں۔ ان کا لہجہ پرزور تھا۔ احمد شاہ اور اپنی ماں کو آخرکار اس نے قائل کر لیا تھا اس رشتے کے لیے۔ مجھے یہاں بلانے کا مقصد؟ حیا نے غصے سے کہا۔ وہ اور رائمہ آرام کرنے کا سوچ رہی تھی، پر ملازمہ نے کہا، علی مراد شاہ بلا رہے ہیں لاؤنج میں۔ وہ وہاں آئی تو پھپھو بیٹھی تھی جو اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ اس وقت علی مراد شاہ نے کہا، مٹل کے ساتھ جاؤ، تمہارا بھائی آیا ہے، اس سے مل لو۔ اب پھپھو کے سامنے کیا کہتی، اسی لیے آ گئی، ورنہ وہ سمجھ رہی تھی یہ بلاوا جنید شاہ کا ہے۔ 10 منٹ کے سفر کے بعد مٹل نے اسے بنگلے پر لے آیا، جنید شاہ کے کمرے کے سامنے چھوڑ دیا۔ بس ویسے ہی دل چاہ رہا تھا تمہارا دیدار کرنے کو، جنید شاہ نے ہنس کر کہا۔ ڈھیٹ ثابت ہو رہے ہیں آپ۔ کل رات بڑے بڑے دعوے کیے تھے کسی نے، اب کیا ہوا ان باتوں کا؟ حیا نے نفرت سے منہ پھیر کر کہا، سوچا تھا کچھ اکڑ کم ہوگی۔ نہیں، تمہاری ڈھٹائی کے آگے یہ کچھ بھی نہیں۔ جھوٹ بول کر بلوایا آپ نے، اب جاؤں؟ اس کا لہجہ سرد تھا، بے تاثر آنکھیں لیے کھڑی تھی۔ اتنی مشکل آئی ہو اور جانے کی رٹ پہلے سے؟ اپنا کہنا، زیادتی ہوئی ہے تمہارے ساتھ، تمہاری جیسی بیوی کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔
وہ اس کا دوپٹہ گلے سے نکال کر سائڈ پر پھینک چکا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تو کر لیں شادی، کس نے روکا ہے؟ وہ دوپٹہ لینے کے لیے آگے بڑھی۔ جنیشا نے ہاتھ پکڑ لیا اور اسے روبرو کر کر کہا، مجھے لگا تم منت سماجت کرو گی، کیا پتہ دوسری شادی نہ کروں تمہارے گڑگڑانے اور واسطے دینے پر۔ کوشش کامیابی کی کنجی ہے، یاد رکھنا، اس نے غرور سے کہا اور حیا اسے دیکھتی رہی۔ میں تمہاری منت کر لوں، گڑ گڑا بھی لوں اور کہو تو تمہارے پاؤں بھی پکڑ لوں۔ جنیشا، تم دوسری شادی نہ کرو، پر میں جانتی ہوں میرے ایسے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے مجھے سسکتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو۔ تمہاری مردانہ انا کو سکون چاہیے جو نہیں مل رہا۔ حیا کا دو ٹوک انداز سر تاثرات ناگوار گزرا جنیشا کو۔ جنیشا نے پہلو بدلا اور حیران ہوا اس کے درست اندازے پر میں تمہاری منت کروں گی، گڑ گڑاؤں گی، پاؤں پکڑنے کا بھی ارادہ رکھتی ہوں، جانتے ہو کیوں؟ چند لمحے ٹھہر کر حیا نے دوبارہ بات جاری رکھی اور جنیشا کی طرف سوالیہ انداز اپنایا، جس کے جواب میں اس نے کہا، کیوں؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا، کیونکہ امید پر دنیا اور کوشش کامیابی کی ضمانت ہے۔ میں یہ کوشش اس معصوم ترنم کے لیے کرنا چاہتی ہوں، شاید اس کی زندگی بچ جائے میرے کسی عمل سے۔ میری زندگی جتنی تباہ کرنی تھی تم کر چکے ہو۔ حیا کا احساس کرنا ترنم کے لیے جنیشا کی ذات کو مکمل نظر انداز کرنا، اس کا اس رشتے کو لے کر کچھ ناگوار انداز میں جلتے شعلے پر کام کر گیا۔ حیا کو اندازہ نہیں ہوا وہ اس کی انا پر چوٹ کر گئی ہے۔ وہ اس کے رشتے کو کچھ خاص سننے کا ممکن نہیں تھا۔ اس کے سب ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ حیا نے کیا کہا تم نے؟ ایک دفعہ پھر کہنا، کس کے لیے کرو گی تم یہ سب؟ وہ جو اس کے منہ سے اپنے لیے تڑپ اور احساس سننا چاہتا تھا، حیا کے ان الفاظوں نے جلتے شعلوں پر بٹھا دیا، جنیشا کے سارے احساس پر پانی پھیر دیا۔ اس کی مردانہ انا کو چوٹ لگی۔ میں یہ سب اس معصوم کے لیے کروں گی۔ حیا کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ جنیشا نے اتنی زور سے اس کا بازو دبوچا، بس حیا، جنیشا تم پر اور اپنا وقت برباد نہیں کرے گا۔ جنیشا، اتنا کہہ کر جنیشا نے اسے بیڈ پر دھکیلا اور اس پر جھک کر کہا، آج تک تم نے میرا ایک ہی روپ دیکھا ہے، آج صحیح معنوں میں بتاؤں گا تم جیسی بدزبان عورت کو جنیشا کس مقام پر رکھتا ہے۔ آج کے بعد تم شیشے میں خود کو دیکھ نہیں پاؤ گی، اتنا تمہارا وجود کرچی کرچی کر دوں گا۔ بہت رحم دل ہو نا تم، اب خود پر رحم کرو گی، اب تم خود کو قابل رحم سمجھو گی۔ اس کی آنکھوں میں شعلوں سی لپٹ تھی، ایک ایسی آگ جو حیا کے اس کے اندر بھڑکا دی تھی، جس میں اب وہ حیا کو جلانا چاہتا تھا۔ وہ جو ذرا احساس اس کے اندر حیا کے لیے جاگا تھا، وہ سب ختم ہوتا ہوا محسوس ہوا اور حیا گھبرا کر اسے دھکیل کر کمرہ چھوڑ کر بھاگنا چاہتی تھی، کیونکہ جنیشا اسے اپنے حواسوں میں نہیں لگا تھا۔ حیا نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اسے دور کرنا چاہا، پر اس کے اتنا زور لگانے کے باوجود وہ اسے ذرا بھی نہیں ہلا پائی۔ وہ مضبوط پہاڑ لگا حیا کو۔ کل جسے تم نے دھکیل کر دور کیا تھا، وہ مرد تمہیں مضبوط احساس کروانا چاہتا تھا، آج جس کو ہلانے میں تم ناکام ہو رہی ہو، آج وہ مرد تمہیں توڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ آج مرد کی ضد دیکھو گی تم۔ لمحے کے لیے حیا نے سانس روک لی۔ جنیشا کے جاردانہ انداز نے حیا کے اعصاب خطا کر دیے۔ رات بھر اس کا سسکنا محسوس کرتا رہا۔ آج جنیشا کو ذرا افسوس نہیں ہوا۔ حیا کا لہجہ اس کی چبھن اپنے اندر محسوس کر رہا تھا، اسے توڑ کر وہ خود ٹوٹا تھا، پر ہائے انا، اس کی تسکین کا سامان کرتے کرتے جنیشا نے کچھ کھو دیا۔ حیا گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی۔ آج صرف جنیشا نے نہ صرف اسے توڑا تھا بلکہ اس کا غرور بھی مٹی میں ملا دیا تھا۔ کتنا یقین تھا اسے کہ جنیشا اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھوں میں وہ جو رنگ دیکھ چکی تھی وہ سب جھوٹے نکلے۔ ایک مقام کی خواہش تھی جس کی سزا وہ اسے دے چکا تھا۔ جنیشا نیند سے بیدار ہوا، ایک نظر اس پر ڈال کر چلا گیا۔ واش روم سے فریش ہو کر باہر بات گاؤن پہن کر شیشے کے سامنے کھڑا بال بنانے لگا۔ اور کتنا رونے کا ارادہ رکھتی ہو؟ کچھ نیا تو نہیں کیا جس پر تم ماتم کر رہی ہو؟ اٹھو، فریش ہو کر آؤ، ساری عمر پڑی ہے ماتم کرنے کے لیے، ابھی بہت موقع فراہم کروں گا، فکر نہ کرو۔ اس کا انداز بے رحم سا تھا۔ وہ آنسو صاف کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جنیشا نے ایک نظر اس کے بکھرے ہوئے وجود پر ڈالی اور پھر دوبارہ نظر پھیر گیا۔ مجھے واپس جانا ہے، حیا نے بھاری لہجے میں کہا۔
کہاں؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ اپنے پیرنٹس کے یہاں، حیا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شادی کے بعد شوہر کا گھر ہی اپنا ہوتا ہے، جنیشا نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے حویلی جانا ہے، حیا نے کہا۔ فی الحال فریش ہو جاؤ، حویلی جانے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، تم اپنے بھائی کے ساتھ شہر جا چکی ہو، اس نے بے فکری سے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ مطلب حویلی میں اطلاع کر دی گئی ہے، تم جا چکی ہو اپنے بھائی کے ساتھ، جنیشا نے سرسری لہجے میں کہا۔ کپڑے اٹھا کر ڈریسنگ روم میں گیا۔ 2 منٹ کے بعد واپس روم میں آیا۔ کیوں؟ آپ کی شادی تک مجھے یہیں رہنا تھا، حیا کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ جنیشا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تم فکر مت کرو، تمہارے بغیر بھی ہو جائے گی، تمہارے ارادے میں اچھی طریقے سے جان چکا ہوں، جنیشا نے کہا اور وہ خاموش ہو گئی۔ اسے اندازہ تھا حیا اب چپ نہیں رہے گی، اس شادی کو ڈسکلوز کر دے گی، اور جنیشا کوئی شک نہیں ڈالنا چاہتا تھا چاچا کی فیملی کو۔ تمہارے کپڑوں کا بیگ سامنے پڑا ہے، چینج کر لو۔ وہ سوچ رہی تھی کپڑوں کا پوچھے، اس نے خود ہی بتا دیا۔ وہ کپڑے نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ صباحت حیران تھی حمزہ کے محبت بھرے انداز پر، کتنی شدت سے اسے گلے لگایا تھا۔ کل رات بھی آپ سے بات نہیں ہو سکی، آج بھی آپ کو نہیں دیکھا، مجھے لگا آپ چلی گئیں، حمزہ نے لاڈ بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر صبا مسکرائی۔ میں یہیں ہوں، یہیں رہوں گی آپ کے پاس سدا۔ صباحت کے منہ سے خود بخود پھسل گیا۔ پکا؟ حمزہ نے کہا۔ بالکل پکا۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی صبا نے اسے یقین دہانی کرائی۔ حیدر شاہ نے مسکرا کر دیکھا دونوں کو، ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حیدر شاہ کمرے میں آیا۔ عشا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھ کر حیدر شاہ نے کہا، کل ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ ہے، یاد رکھنا، چلنا ہے۔ انگلش میں کہا اس نے۔ میں نہیں جاؤں گی، میرا کوئی ارادہ نہیں، جواب میں علیشا نے انگلش میں کہا۔ بس کرو عشا، کتنا مجھے پریشان کرو گی، میں نے آپ کو پریشان نہیں کیا، آپ نے خود اپنے سر اتنی پریشانی لی ہے۔ وہ جو دونوں خاموش لڑائی لڑ رہے تھے اب کھل کے دو بدو جواب دے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، خود میں نے اپنے سر لی ہیں پریشانیاں، تو تم بڑھاؤ تو نہیں، اگر کم نہیں کر سکتی تو، حیدر شاہ نے تھکے انداز میں کہا۔ یہ میرا فائنل ڈیسیژن ہے، میں نہیں جاؤں گی، میں تنگ آ گئی ہوں ان سب سے۔ تم جاؤ گی، ضرور جاؤ گی، میں خود تمہیں لے کر جاؤں گا۔ میں ایک شخص اتنے محاذ پر نہیں لڑ سکتا، میرا کچھ احساس کر لو۔ حیدر شاہ کا انداز شکستہ سا تھا، وہ جتنا اسے سنبھالنا چاہتا تھا وہ اس کے لیے مشکلات بڑھا رہی تھی۔ تو مت لڑو، کس نے کہا؟ مجھے میری زندگی میرے حساب سے جینے دو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ وہ بیزار سی لگی حیدر شاہ کو۔ یہ ناممکن ہے، میں تمہیں تمہارے حال پر نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں ہر ذمہ داری سے آزاد کرتی ہوں، تم اپنی زندگی جیو، علیشا نے کہا۔ ناممکن ہے، فضول بحث ہے، میں تمہاری ذمہ داری سے تمہیں آزاد نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اسے زج کر رہی تھی۔ حیدر شاہ کو اپنا بھرم پیارا تھا جسے لے کر وہ جی رہا تھا۔ تم نے خود کو خود جکڑا ہے، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ پلیز، میں یہ بحث نہیں کر سکتا، تمہارے ساتھ گھر میں میری گیسٹ موجود ہے جس پر میں کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا انداز ریکویسٹلی سا ہوا تھا۔ یہ گیسٹ وہی ہے جس نے تمہاری ساری بے چینی دور کر دی ہے، تمہیں پرسکون کر دیا ہے، تمہاری آنکھوں کی راحت بنا ہوا ہے، علیشا نے اس کی آنکھوں کو بغور دیکھ کر کہا، جس پر حیدر شاہ نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ بس کرو خدا کے واسطے، حیدر شاہ نے کہا۔ نہیں حیدر شاہ، تم مجھے چپ نہیں کرا سکتے، ہمارا سب سے الگ ایک اور تعلق ہے، دوستی کا، پھر بھی تم نے مجھے بے خبر رکھا، علیشا نے کہا۔ پر حیدر شاہ نے ان کے الفاظوں کو وزن نہیں دیا اور کہا، ہم دوست نہیں، صرف میاں بیوی ہے، اور یہی تعلق یاد رکھنا، میں تمہیں یہی یاد رکھوانا چاہتا ہوں۔ میں تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹاول اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھا، کتنی دیر گرم پانی سے خود کے اعصاب پرسکون کرتا رہا۔ واش روم سے نکل کر اس نے دیکھا علیشا کمبل اوڑھ چکی ہے، وہ جانتا تھا وہ جاگ رہی ہے، وہ اس سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ جنیشا نے حیا کو یہیں قید کر لیا تھا، ایک کمرے میں۔ اس کی زندگی ایک کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ دوسرا دن تھا اسے قید ہوئے۔ وہ موبائل اسے چھین چکا تھا، مکمل اس کے رحم و کرم پر تھی۔ حیا کو جنیشا سے ڈر لگنے لگا تھا، وہ اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جنیشا جانتا تھا وہ اسے ہراس کر چکا ہے، اس کے اندر کا مرد بہت خوش تھا، ایک رات اور سیاہ کر چکا تھا وہ، کم سے کم شہر کے بنگلے پر وہ آزاد گھوم سکتی تھی، پر یہاں پر ایک کمرے تک محدود رہ کر اپنی بے بسی کا احساس جاگا۔ کتنا ملال اس کے اندر جاگے تھے جب اس نے ایک ظالم شخص سے اتنی توقعات وابستہ کر لی تھی۔ کمرہ لاک کر کے جنیشا گاڑی میں بیٹھا،
کچھ دیر بعد جانے پہچانے راستوں پر جاتے ہوئے اس نے مٹھل سے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں مٹھل؟ جنید شاہ نے پوچھا۔ سائیں سرکار آپ کو بتایا تھا صبح کے وقت، مٹھل نے کہا۔ موبائل پر مصروف تھا، سنا نہیں۔ کہو پھر سے، جنید شاہ نے کہا۔ اسے یاد کروایا مٹھل نے تو اس نے غور نہیں کیا تھا اس وقت۔ سائیں سرکار، وہ پنچایت بیٹھائی گئی ہے، مٹھل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے تو نہیں بلایا پنچایت کو۔ جنید شاہ کے لہجے میں بے انتہا حیرت تھی۔ وہ اسے بلانے کا ارادہ رکھتا تھا، پر اس نے 3 دنوں کا ٹائم دیا تھا سوچنے کے لیے، اور اپنی طرف سے مکمل تیاری میں تھا۔ کس طرح ایک طرف حیدر شاہ کو سبق سکھانا تھا، دوسری طرف حیا کو، تیسری طرف گاؤں میں اپنی ٹھاٹ باٹ بٹھانی تھی۔ آپ کو بلایا گیا ہے پنچایت میں، مٹھل نے گڑبڑا کر کہا۔ کیا مطلب؟ کس نے بلایا ہے؟ کس کی ہمت ہے مجھے بلا سکے؟ بولو مٹھل۔ جنید شاہ حیران ہوا۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ بس سائیں سرکار پہنچ گئے، آپ خود ہی دیکھ لیں، مٹھل نے گھبرا کر کہا۔ وہ حکم کا غلام تھا، زیادہ بولنے سے ہچکچا رہا تھا۔ جنید شاہ گاڑی سے نکلا، بڑی شان سے، بے نیازی سے اپنے لمبے ڈھاگ بھرتا اصل مقام پر پہنچا، سب سے ملا اور اپنی جگہ بیٹھنے لگا۔ فی الحال آپ نہیں بیٹھ سکتے سردار کی جگہ پر جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا، کیونکہ آپ کے لیے بٹھائی گئی ہے پنچایت۔ ان آدمیوں میں سے کسی ایک آدمی نے کہا۔ کس کی اتنی ہمت ہے جس نے میرے خلاف آواز اٹھائی ہے؟ جنید شاہ کے لہجے میں غصہ تھا، توہین اسے کہاں گوارا تھی۔ میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ میرے علاوہ اور کس کی ہو سکتی ہے ہمت؟ تمہیں کیا لگا تمہارے آدمی مجھ پر نظر رکھ سکتے ہیں؟ جنید شاہ، تو مجھے اتنا بے خبر سمجھ لیا تم نے؟ مجھے تمہاری ساری خبریں ہوتی ہیں، آخری بار میرا ہوگا۔ جنید شاہ، حیدر شاہ روبرو کھڑا تھا، اس کے آخری الفاظ خاص کر کہے جو صرف جنید شاہ نے سنے تھے۔ اس کا یہاں آنا جنید شاہ کو شاک کر گیا۔ ایک آدمی نے اٹھ کر کہا، آپ مدعے کی بات کی جائے، سب کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ جنید شاہ، سائیں پہلے آپ کہیں، کیونکہ آپ نے بلایا ہے سب کو۔ ہاں تو میں معزز لوگوں کو پنچایت میں بٹھانے کا مقصد اور انصاف کیا جانے بغیر، امیر غریب، سردار اور غلام کا فرق دیکھے بغیر، آج میں امید لے کر آیا ہوں، سب کو اکٹھا کیا ہے، حیدر شاہ نے کہا، اور ایک نظر سب کو دیکھا۔ علی مراد شاہ، احمد شاہ، ہادی بھی موجود تھے۔ جنید شاہ اس کے انداز پر تلملا کر اٹھا۔ یہاں بلانے کا ایک مقصد کی بات بعد میں، پہلے انصاف کی بات ہوگی۔ حیدر شاہ نے کہا۔ انصاف؟ کیسا انصاف؟ جنید شاہ نے سوچا۔ کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں پہلے۔ وحید، سب معزز لوگوں کو دکھاؤ۔ حیدر شاہ نے اپنے خاص آدمی کو حکم دیا۔ وحید نے تصویریں دینا شروع کی۔ سب سے آخر میں جنید شاہ کو تھمائی۔ وہ اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس کے نکاح کی تصویر تھی حیا کے ساتھ۔ اب سب چاہیں تو نکاح نامہ بھی پیش کر سکتا ہوں۔ حیدر شاہ نے ایک نظر جنید شاہ کو دیکھ کر کہا۔ اس کی ایک نگاہ سلگتی ہوئی تھی۔ آج پہلی دفعہ حیدر شاہ کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تھی جنید شاہ نے۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگ انصاف کریں، اس لڑکی کو اس کی حیثیت دی جائے جو اس کا حق ہے۔ اس گاؤں کی سرکار بیگم کا مقام آخر پہلی بیوی کا ہوتا ہے گاؤں کے سردار کی۔ شہری ہوئی تو کیا ہوا، انصاف تو انصاف ہے، گاؤں کی بیٹی ہو یا شہری لڑکی، سب عورتوں کی عزت ایک برابر ہونی چاہیے۔ عجیب سماں بن گیا تھا۔ حیدر شاہ کی آواز گونجی اور سب ساکت ہو گئے۔ کسی کو امید نہیں تھی یوں آمنے سامنے ہوں گے ایک ہی خاندان کے دونوں مرد۔ صحیح کہا آپ نے حیدر شاہ، صحیح کہا آپ نے حیدر شاہ، ایک معزز آدمی نے کہا۔ اس شخص کا انداز اتنا پر یقین لہجہ حیدر شاہ کا، اور اس سے کہی بات پر شک کی گنجائش نہیں نکالی کسی نے۔ جنید شاہ چاہ کر بھی نہیں روک پایا اسے۔ ایک اور بات سب کے علم میں لانا ضروری ہے، وہ لڑکی اس وقت بھی جنید شاہ کے گاؤں والے بنگلے میں موجود ہے، اس کی قید میں۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔